ہم کیونکہ پاسٹ میں زندہ ہیں، ہماری مجالس، ہماری محفل، ہماری سیشنز زیادہ تر ماضی کے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں تاریخ بیان کرنی ہے عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اس سے حاصل کرنے کے لیے، لیکن موسٹلی ہم پاسٹ میں رہتے ہیں. ہم اگر دشمن بھی بیان کرتے ہیں تو ماضی کے دشمنوں کو بیان کر کے رک جاتے ہیں. ہم ان دشمنوں کی تحلیل کو آج کے زمانے کے دشمن پر نہیں لے کر آتے کہ اگر اس زمانے کا فرعون تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو وہ کرتا کیا تھا؟ اس کے ہدف کیا تھے؟ اس نے قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو مار دینا، عورتوں کو جو ہے وہ اپنی غلامی میں کرنا، بچوں کو اس طرح کر دینا. خوب یہ سسٹم قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا سسٹم کیا تھا، نمرود کا سسٹم کیا تھا، شداد کیا کرتا تھا، قارون کے خزانے کی وجوہات کیا. پھر اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے ادوار کے اندر جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے تھے، اسٹریٹجیز کیا تھیں، ان کا میڈیا کیا تھا. کیونکہ ہم نہ، ایک تو میرے جیسے لوگ ممبر پہ آتے ہیں کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کون بتائے گا، کون یہ ساری چیزوں کو بیان کرے گا، کون تحلیل دے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں. ہر امام کی زندگی میں مختلف حصے ہیں جو آج ہمارے دور میں سارے پائے جاتے ہیں. اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین کتاب ہے 250 سالہ انسان، جو آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے لکھی ہے، جو ان سے منسوب ہے. 250 سالہ انسان یعنی 12 اماموں کی زندگی، پہلے سے لے کر آخر تک 250 سال ہیں. اس لیے وہ انسان ایک ہی ہے، دور الگ الگ ہیں، دشمن الگ الگ ہیں، ٹیکنیکس الگ الگ ہیں، اسٹریٹجیز الگ الگ ہیں، اور یہ سب مل کر آخری امام کے دور میں ساری موجود ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے کہ 10ویں امام نے اپنے سسٹم کے لیے کیا کیا، چھٹے امام نے اپنے دور میں اپنے کاموں کو کس طرح پینیٹریٹ کروایا، خب یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں. جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو زمانہ بہت مہم ہے. زمانہ سمجھیں گے تو امام کی طرف بڑھیں گے، اور پھر امام کو ظہور نہ ہونے میں رکاوٹیں آپ کو نظر آنا شروع ہیں. ہم زیادہ تر پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں، پاسٹ میں رہتے ہیں، سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اسی لیے معاشرہ جو ہے وہ ایک رکود کا شکار کر چکا ہے، رکا ہوا ہے.